یعنی تایا ہمارے والد صاحب کے ماموں کا انتقال ہوا، اب ہمارے گھر سے گلشن جو بھی فاصلہ ہوگا تو یہ طے ہوا کہ صبح فجر میں جائیں گے۔ ہم فجر میں پہنچے تو تایا ہمارے موجود پہلے سے تھے، اور آج تک وہ معمہ حل نہیں ہوا کہ وہ صادق سے پہلے ان کو کون لے گیا، نظر بھی کم آتا تھا نہ، وہ خود بتا رہے ہیں کہ تو آپ کو کون لے کر آیا۔ تو ایسے ہمت طاقت کے لوگ تھے، اور اس کے بات کو سمجھ رہے تھے کہ مجھے ذمہ داری کہ وہاں ہمیں پہنچ جانا ہے، گھر والوں بچوں کی دلجوئی کے لیے، ان کے ہاتھ بٹانے کے لیے سارے انتظامات وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہیں۔ لیکن وہ تو یہ کب ہو رہا ہے، کس کے نتیجے میں ہو رہا ہے؟ صرف ہمت طاقت کے نتیجے میں اور دھیان کے نتیجے میں کہ بھائی یہ ہم سے کچھ چھوٹے نہیں ایسی دن بھر کے۔ تو یہ ہم خود بھی سیکھیں، بچے بھی سیکھیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جملہ، کبھی ادھورا نہیں کسی نے سنا ہوگا، نہ لکھا سنا پڑھا لکھا نہیں جاتا۔ تعلیم تو تعلیم تربیت ہمیشہ اکٹھے بولے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں۔ اس کا جب امتزاج ہوتا ہے، جوڑ ہوتا ہے، تو پھر شخصیت نکھرتی ہے۔ تعلیم تو سبھی حاصل کریں، کوئی ایسا نہیں یونیورسٹی کالج میں نہ پڑھا ہو، مدارس میں نہ پڑھا ہو، شیخ الحدیث نہ بنا ہو، مفتی نہ بنا ہو، اور اسکول کالج پڑھا تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں آج کل، کون سی پڑھائیاں نہیں ہو رہی، امریکہ برطانیہ جا تک پڑھائیاں ہو رہی، پی ایچ ڈی۔ تو سب نے تعلیم ہو گئی، تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ تربیت وہاں نہیں ہو رہی نا۔ اب وہاں پہلے ہم سے بڑوں کو دیکھ لیں، کوئی علی گڑھ میں پڑھا اور کوئی مدرسے میں پڑھا، دونوں مختلف تعلیم ہے نا، لیکن تربیت کہاں ہوئی؟ خانقاہ میں، تھانوی رحمۃ اللہ۔ اور پھر دونوں ہم اثر ہو گئے، کیا بنے پھر؟ اللہ اکبر۔ تو ہم یہ غور کر لیں، دیکھ لیں کہ بھی نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ تعلیم اتنا بڑا ہندوستان، کوئی لکھنؤ یونیورسٹی بہت بڑی تھی، سنا میں نانا نے شاید شعبے بیٹھے بتاتے ہوں گے بھی وہاں پڑھا، تو کوئی کہیں تعلیم ہر جگہ مختلف ہو رہی ہے، تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ ایک جگہ ہو رہی ہے، مرکز بن گیا، سب وہیں پہنچ رہے ہیں۔ بہت بڑا شاعر ہے تو وہ بھی چاہ رہا ہے کہ بھی حضرت یہاں خدمت میں پہنچ جائیں۔ انسپیکٹر اسکول تھے حضرت خواجہ عزیز الرحمن بزو صاحب، تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کوئی دیوبند سے بہت بڑے عالم فاضل ہو کے پہنچے تو وہاں تربیت ہو رہی ہے۔ اتنے بڑے علامہ اپنے وقت کے، جن پہ تنقید کی لوگوں نے کہ بھائی آپ کیوں آ گئے یہاں، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ دادا علی گڑھ سے پڑھے تو وہاں پہنچ گئے۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، یہ کیا مل رہا ہے یہاں پہ کیا مل رہا ہے اور کیا ہو رہی ہے؟ تو اب یہ ہوا کہ تعلیم تو پوری دنیا میں حاصل ہو رہی ہے اور تربیت یہاں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے خالی نہیں، اس کے بغیر نہیں بنے گی۔ پھر دیکھیں کیسا نکھار آیا، اپنی اپنی جگہ جا کے برسا برس لوگوں کی تربیت کی، تو پھر کیسے لوگ تیار ہوئے اور آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے۔ اس تربیت کے نتیجے میں ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نے کون سی خانقاہ میں گئے اور کیا گئے۔ اور بھائی اسد صاحب ان کے بھائی چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے، والد صاحب کے ساتھ رہتے رہتے تربیت ہوئی، تو اس کے نتیجے میں کیا بنا؟ اخلاق بنے، جو سب سے اہم تھے۔ اخلاق بنے سب سے اہم تھے، اور اتنے اہم تھے کہ اس کے بغیر تو اگر نہ ہو اخلاق تو آپ دیکھیں گھر والے بھی تنگ، محلے والے بھی تنگ، جہاں کاروبار پہ جا رہے ہیں کام والے بھی تنگ۔ اخلاق نہیں ہو تو کیسا شخص ہوگا؟ پسندیدہ نہیں ہوگا نا۔ تھوڑے دن ملیں گے سب کترانے لگیں گے، چلو بھائی کہیں اور چلتے ہیں۔ اس کی زبان بھی شائستہ ہو، گفتگو بھی اچھی ہو، بھلے لگتی ہو، ہلکی پھلکی ہو، ایسا کون پسند کرے گا؟ تو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کی پیروی کرتے ہوئے حضوراں نے تربیت کی، تو جب جا کے شخصیت میں نکھار آیا، اور پھر ایسا آیا کہ ایسی ملائمیت ہوئی کہ لوگوں نے دادا سے کہا کہ ہر شخص آپ اس کو آگے گلے لگا رہتے ہیں، کیسی کیسی شخصیات ہوتی ہیں جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے۔ تو انہوں نے کہا انہیں کو تو گلے لگانا ہے، انہیں کا تو علاج کرنا ہے، یہ اپنے امراض کا علاج لے کے یہ لوگ بھائی کہاں جائیں گے بوجھ لے کے؟ کون ان کو اپنائے گا؟ کون گلے لگائے گا؟ انہیں کو تو ہمیں حضرت نے کہا ہے کہ اپنے غربت دو، انہیں سے تو دوستی کرو، یہ تو تمہارے دوست بنیں گے، تم دیکھو چند دنوں بعد کیا ہوگا۔ تو ان کو گلے لگایا۔ اگر کوئی بیمار شخص اسپتال چلے جائے، ڈاکٹر بھگا دیں اس کو،
مر جائے گا بھائی وہ تو، اب مہینے برس بڑھتا چلے گا، ایک نظام ہے کہ وہ مرض بڑھنے کے نتیجے میں. تو یہ اگر آگے ہے تو کیوں نہ اس کے سارے امراض کا ہم علاج کر دیں، کیوں نہ اس کو اللہ سے ملا دیں، کیوں نہ اس کو سنتوں ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے پیروی کر لی تو اس کو اللہ مل گیا. تو اللہ والے کر ہی کیا رہے ہیں، اپنے پاس بٹھا کے گلے لگا کے اس کے امراض دور کر کے دھلا کے پاک صاف کر کے اس استغفار پہ لگا کے، اتنا بڑا کام کر کے استغفار کو جس کا دھیان نہیں تھا اس کو پاک صاف کر دیا اور ہلکا پھلکا کر دیا. شاید پہلے بھی اس کا ذکر ہوا کہ ہم تو ایسا سمجھ نہیں رہے تھے کہ ہم ایسے ہو جائیں گے، کھا رہے تھے، کما رہے تھے، وہ پھل پھول رہے تھے، لیکن وہ کیا کمیاں تھیں؟ اخلاق کی کمی تھی، غصے کی کمی تھی کہ غصہ جاتے نہیں، تکبر جاتے نہیں. وہ جو رب ہے فرعون تو جب کبھی صدیوں پہلے کبھی ہوا ہوگا فرعون، لیکن آج بھی اس کی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ بڑی فرعونیت ہے، آپ اس میں بول چال میں نہیں کہتے. تو وہ کہاں دور ہو رہی ہے؟ بزرگان کے پاس بیٹھ کے. دجالیت کہاں دور ہو رہی ہے؟ بزرگان کے پاس بیٹھ کے. غصہ کہاں دور ہے؟ یہ سبھی کچھ تو ہو رہا ہے. تو وہ جو خانقاہ آباد ہوئی ہیں اور بزرگان کے پاس بیٹھے تو کوئی بھی ایسا نہیں مسئلہ حل ہوا، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں رہا جو حل نہ ہوا، سب کو ہلکا پھلکا کر دیا. یہاں تک کہ کہا بھائی تم کچھ دنوں بعد، یعنی کچھ جیسے بھی بات ہوئی، کچھ دیر اور کچھ جلدی، اب آتے تھے اپنے وہ دفتر جاتے تھے، ابھی آ جائے تو وہ مطلب میں بھی 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی، دواخانہ. تو وہ جب آئے تو پینٹ شرٹ میں آتے تھے، ان کے دوست لے آئے تھے کہ چلو سنائے کہ حضرت یہاں بیٹھتے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں. تو پینٹ شرٹ میں آنا شروع کیا، آتے رہے ان سے کوئی لباس کے متعلق بات نہیں ہوئی، ان تو صرف بات سنتے تھے، چلے آتے تھے دفتر، وہیں سے دفتر چلے آتے تھے. چونکہ 8 بجے معمول تھا دادا کے دفتر، وہ 8 بجے دواخانے پہنچ جاتے تھے، 9-10 بجے تک احباب جمع ہوتے تھے، پھر مریض آتے تھے. کچھ دن بعد وہ اسی حلیے میں آنے لگے اور خاموشی سے کہا کہ ایسی ٹوپی کے لیے جو اور حضرت کے ساتھ بیٹھے کبھی مجھے بھی ایسی ٹوپی بنواؤ. تو کرتا شلوار میں ایسی ٹوپی میں آنے لگے. ارے بھائی ماشاء اللہ، تم دیکھے اور مسکرائے، باقاعدہ اٹھا کے گلے لگائے. تو چند دن کی صحبت سے تو انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کہا تھا تمہیں سب لباس چھوڑنے کو. نہیں حضرت کیسے نہیں، جب یہاں بیٹھیں گے تو یہی لباس ہوگا. تو میں نے اجازت لے لی دفتر میں، تو انہوں نے کہا ممانعت نہیں، تم کرتے شلوار میں آ سکتے ہو. اب دیکھیں کتنا حوصلہ ملا. وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے لیکن شرم سے جھجک سے دفتر میں نہیں چھوڑے تھے. حضرت کے پاس بھی ایسے ہی اٹھ کے آ گئے تھے. اب لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی حضرت ان کو بھی آپ گلے لگا رہے ہیں، تو دیکھو گلے لگایا تھا نا، کیا ہوا پھر؟ چند دن کی صحبت سے وہ تو ہمیں کوئی بہت بڑی باتیں نہیں کرنی، یہی روزمرہ کی گفتگو جو بڑوں سے سیکھے، بھئی ہم دوہرا لیں، ہمارے اندر اتر جائے. تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شیخ رحمۃ اللہ، کبھی صوفی بنو گے نہیں جب تک لوگ تمہیں پاگل نہیں کہیں گے. تو چند دنوں کی صحبت سے وہ لباس بدل گیا. اب وہ دفتر میں اتنے مشہور ہو گئے کہ لوگ ان سے ظاہر تھوڑی سے داڑھی بھی رکھ لی، لوگ ان سے دعائیں کرانے آ رہے ہیں. اب وہ پریشان ہو گئے کہ میری حالت کیا بدلی، داڑھی رکھ لی، دفتر میں بچے کے رشتے کے لیے دعا کرانے، بچہ پاس ہو جائے اس کی دعا کرانے. اب وہ سب بیٹھے ہیں، ان میں وہ بھی بیٹھے رہتے تھے. جب ظہر کا وقت ہوتا تھا وہ اٹھ کے جا کے نماز پڑھنے لگے. مصلی قائم ہو گیا، 2-4 آدمی تھے. تو حضرت تو آ کے بتایا کہ حضرت آدھے سے زیادہ دفتر اب نماز پڑھ رہے ہیں. تو بھائی کس نے وہاں نماز شروع کیا؟ ہم نے تو تم سے نہیں کہا تھا کہ تم وہاں جا کے تم نماز ہی پڑھاؤ. تو ایک بات سے کتنی باتیں شروع ہوئیں. ایک آدمی آیا اہل اللہ کی صحبت میں اور وہ اتنے 100 آدمی کے درمیان جا کے ماحول بدل دیا. جب مصلی قائم ہو گیا اور وہاں ظہر عصر کی نماز شروع ہوئی، لوگ ان سے دعائیں کرا رہے ہیں، نہ جانے کہہ رہے ہیں مجھ سے کیا سمجھتے ہیں. وہ جو ساتھی لے کر آئے تھے وہ بارہ میں نے ان سے خود سنا کہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ سارا وقت جو ہے وہ دعائیں کراتے رہتے ہیں. بھئی تم کہا جائے حضرت سے میری بھی دعا کرا دینا. تو یہ وہ سلسلے ہیں تربیت کے کہ جس کی انتہا نہیں. تو بات یہ تھی کہ کہیں بھی پڑھ لو، کہیں بھی کچھ کر لو، لیکن تمہیں ضرورت پڑے گی تربیت کی. تو خود بھی بیٹھنا پڑے گا، بچوں کو عورتوں کو بٹھانا پڑے گا، کیونکہ باہر فتنے اتنے ہیں، ان سے بچنا ہمارا محال ہے. ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے ہی کمزور ہیں. ذرا میں تو بہک جاتے ہیں، ذرا میں تو ڈھہ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں.
یعنی چونکہ کمزور ہیں تو اس لیے پریشان بھی ہوتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان سے کوئی ہم بچ سکیں، لیکن کہاں بچ رہے ہیں.